اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں محمد ندیم ہڈن آئی کے اگلے پروگرام کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم جس خطہ اراضی یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں بہت سے مختلف موضوعات، بہت سے مسائل ہیں، بہت سی پنچایتیں ہیں۔ ڈسکس کرتے جائیں آپ کو مسائل ہی مسائل نظر آئیں گے۔ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان مسائلستان بن چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسائل سے ہٹ کے کبھی کبھی کچھ اچھی باتیں بھی لوگوں سے ڈسکس کریں۔ لیکن ہمارے پروگرام کا مقصد، ہڈن آئی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ ایسے مسائلوں پہ بھی آپ سے بات کریں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند دنوں سے آپ نے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال دیکھ لی، پے در پہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال بھی دیکھی۔ نہ آپ کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ رہا، نہ آپ کو پاکستان کے کسی اور خوبیوں میں اور کوالٹیوں میں کوئی انٹرسٹ رہا۔ آپ کا انٹرسٹ ہے تو صرف مہنگائی کے اوپر، کہ آپ ایک ایک پائی، ایک ایک چمنی جوڑ کے یا بچا کے اپنے بچوں کے لیے کس طریقے سے زندگی کے اندر سروائیو کریں۔ لیکن خواتین و حضرات، ایسا نظر آتا نہیں ہے۔ حکومت اپنے ہر زاویے سے، ہر پینترے سے آپ کو باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سے بچنے کا کہیں چانس نہیں ہے۔ ٹیکس لگ رہے ہیں، دن بدن ٹیکس لگ رہے ہیں آپ کے اوپر، بوجھ در بوجھ، نہ آپ کو دن کا پتہ نہ رات کا۔ لگتا ہے کچھ عرصے تک ہماری سانسوں پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے کچھ مہمانوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے علاوہ ہم کراچی میں، پاکستان میں ہونے والی ایک نئی پیش رفت، پرانی ہے لیکن وہ ہے خواتین مارچ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین کے ساتھ ہونے والی بے تعدالیوں پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک تیسرا موضوع بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہمارے جنوبی پنجاب کے مسائل کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وہاں کے لیے میں نے آج اسپیشلی ایک مہمان کو اپنے پاس مدعو کیا ہے۔ میں پہلے شکر گزار ہوں ملک مظہر صاحب کا، حسین صاحب کا، کہ یہ باولپور سے ہمارے پاس شریک رہا ہے، شریک گفتگو ہیں، ذمہ دار ہیں، پولٹری کا کام ہے بہت اچھا۔ اس کے علاوہ پولیٹکس پہ بڑی گہری نظر ہے اور لوکل گورنمنٹ پہ زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے، سیاسی پارٹی سے بھی وابستگی۔ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میرے دوسرے مہمان کراچی کے اندر رہائش ہے، بچپن سے کراچی اٹھے، بھلے بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، اور ان کا بھی پولیٹکس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے۔ پاکستان کے ایسے مسائل جس کو ٹچی مسائل کہتے ہیں، ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تحقیق بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں محمود عثمانی صاحب کا کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ تھینک یو محمود سر۔ سب سے پہلے بہاولپور کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑا ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، بڑی غربت ہے، بڑی سستی لیبر ہمیں وہاں سے کراچی کو دستیاب ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی سہولتیں وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہی اب تک؟ یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا، وہ وہاں پہ بھی فیڈرل لارڈ جو ہیں، وڈیرے جو گدی نشین ہیں، وہی انہی کا سلسلہ چلا آتا رہا ہے۔ ایم پی ایز وہی بنتے ہیں، ایم این ایز وہی بن رہے ہیں۔ ان کا ایک جو ہمارے علاقے میں نا پسماندگی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کا اثر ہے وہاں پہ۔ وہ چاہے کسی پارٹی سے آ جائیں، آزاد آ جائیں، جیتتے وہی لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2016 میں نے تحریک انصاف جوائن کی۔ بڑا شوق تھا کہ شاید نئی ایک پارٹی آ رہی ہے تو ان کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا پاکستان اٹھے گا۔ غریب جو ہے نا، جو پس رہا ہے، وہ مطلب ہم غریبوں میں سے کوئی نچلے طبقے سے جو ہے نا کوئی نمائندگی لے کے آئیں گے۔ تو میں نے 2016 میں جوائن کیا۔ 2 سال میں نے ورک کیا بے تحاشا، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر میں جا کے خان صاحب کا پیغام پہنچایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا نچلے طبقے سے کاشتکار کا بیٹا یہ آ رہا ہے، یہ کہیں ہم سے جو ہے نا یہ جیت نہ جائے، وہاں پہ اویسی صاحبان ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، ہمارے پٹواری سسٹم کا پٹواری سسٹم کا جاتا رہا ہے۔ تو وہ میرے مد مقابل تھے ملک عامر یار وارن، وہ بھی ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہے، وہ میرے ایم این اے تھے۔ میں پی 245 سے جو ہے نا میں بھی لڑ رہا تھا۔ پھر جب ٹکٹ کا معاملہ آیا، 2 دن کے بعد جو ہے نا ٹکٹ ملنے تھے، تو سننے میں آیا کہ شیخ رشید صاحب نے ان کے پاس اپروچ کیا۔ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے ملک احمد عثمان، اس کا بھائی ڈی آئی جی اس وقت پولیس میں ہے۔
انہوں نے اپروچ کی وجہ سے 2 دن پہلے جو ہے نا مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا. نہ ہی انہوں نے میرا ووٹ بینک دیکھا، نہ ہی میری صلاحیت دیکھی. اس غصے کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، میں پیپلز پارٹی میں واپس چلا گیا. 26,000 سے یہ لوگ ہارے ہیں پی ٹی آئی والے. ملک عامر وارن ایم این اے سے ہارا، ملک احمد عثمان ہارا، جہاں زیب وارن ہارا، ایک جویا صاحب ہیں اصغر جویا وہ ہارا. بھاولپور سے آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ صرف ٹکٹ غلط دینے کی وجہ سے کہ یہ کاشتکار کا بیٹا اٹھ کے کیوں آ رہا ہے. ملک صاحب آپ کی بات کو تو پکڑ کے میں ابھی آپ کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. محمود عثمانی صاحب، کہاں نظام میں غلطی ہے کہ دیکھیں آپ ایک فیوڈل کے مقابلے پہ فیوڈل ہی کہاں سے لائیں ہم لوگ. اچھا دوسری بات ہے کہ ہم ایک پبلک کے نمائندے کو لانے کے لیے ہم پبلک کا جب نمائندہ ڈھونڈتے ہیں تو وہاں ہمارا یہی پٹواری سسٹم آ جاتا ہے، یہی بدماشی سسٹم آ جاتا ہے، اور وہ ایک مزدور کا بچہ ہمیشہ ہارتا آیا. اصل میں 80 کی دہائی کے بعد، 80 کی دہائی سے پہلے تو پھر بھی جو تھے جو سیاست کے ورکرز جو تھے، جیسے بھٹو صاحب کے دور میں ملک مہراج خالد اور بہت سارے ورکرز جو تھے وہ سیاست سے اوپر آئے اور ایم این اے بھی بنے، ایم پی ایس بھی بنے. 80 کی دہائی کے بعد سیاست میں پیسے کا ایسا چلانا آیا کیونکہ ضیاء صاحب نے جو الیکشنز کرائے بلدیاتی بھی اور اس کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز بھی 85 کے آپ کہہ لیں یا جو بھی تھے، اس میں صرف وہ پیسوں کا اتنا ریل پیل ہو گیا اس کے بعد سے کہ جو پیسے والے تھے صرف وہی الیکشن لڑ سکتے تھے. اس سے پہلے پھر بھی سادگی تھی، مگر وہ جو پرائیویٹ ایک الیکشنز لڑتا ہے انسان، ایک تو سیاسی پارٹی کی طرف سے لڑتا ہے اور ایک پرائیویٹ لڑتا ہے، تو ان میں دونوں بڑا فرق آ جاتا ہے. کیونکہ سیاسی پارٹی کے ورکرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو فری میں اس کی موٹیویشن بھی کرتے ہیں، اس کی مہم بھی چلاتے ہیں، اس کا سب کرتے ہیں. مگر جب پرائیویٹ آپ ایک الیکشنز کراتے ہیں تو اس میں امیدوار کو ہر چیز بائی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اس کے کمپینر ہوں، چاہے وہ اس کے ورکرز ہوں، جو بھی ہو اس کو پیسے سے. تو اس کے بعد سے پیسے کا ایسا چلانا ہے کہ اس کے بعد سے غریب لوگ جو ہیں وہ سیاست میں سروائیو نہیں کر تو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم تبدیلی کی کبھی توقع نہ رکھ سکیں اس ملک میں. نہیں، یہ سسٹم تو بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ پولیٹکس میں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک جمہوریت اپنے اندر بھی لے کر آئیں اور نیچے سے ان کے ورکرز بائی الیکشنز، پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے تھرو اوپر بھی. مگر ابھی یہاں تو سارے ڈمی الیکشنز ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن تو صرف نام کے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اور وہ جو ہوتے ہیں سب فائنل کر دیتے ہیں. وہ ایک جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے سب کو ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے، ووٹ کیا دینا ہے وہ کر کے اور سائن کر کے اپنا نکل جاتے ہیں. تو چاہے کسی بھی سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے اور بھی کوئی باڈی ہو، کسی بھی باڈی کو آپ کہہ لیں، میں سیاسی جماعتوں کی خالی بات نہیں کر رہا، گورنمنٹس کی اور بھی بہت سی باڈیز ایسی ہیں جہاں جیسے کرکٹ بورڈ ہے اور بہت سے بورڈز ہیں، جتنے بورڈز ہیں اس میں اس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ اس میں جو صدور ہوتے ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، ان کا چناؤ ہوتا ہے باقاعدہ. مگر وہ چناؤ بھی ایسے ہی ڈمی ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے چناؤ بھی ایسے ہی ڈمی ہوتے ہیں. یہ اسی وقت یہ چیزیں سروائیو کر سکے گا ورکرز جو ہے، خالی ورکر جو آپ نیچے سے اوپر دیکھیں گے، وہ اسی وقت پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے رشیا میں ہے. تو ملک صاحب آپ کی تو جب آپ نے ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے کام کیا تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی تو جماعت کے اندر آپ کے پاس تعلق ہوگا، آپ کی اپنی ہمدردیاں ہوں گی، اپنا ووٹ بینک ہوگا. تو کیا انہوں نے رجسٹ نہیں کیا آپ کو؟ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا وہاں پہ نا بڑا اچھا فلو چل رہا تھا. بہت زیادہ جو نوجوان ینگسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند کرنے لگا تھا. جیسے میں خود موٹیویٹ ہو کے آیا تھا کہ خان آئے گا تو ہمارے غریبوں کی جو ہے نا تقدیر کو کسان کو جو ہے نا وہ اٹھا دے گا. تو وہ تو تھا، لیکن سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آج بھی دیکھیں، آج بھی پسند ناپسند کی بات چل رہی ہے. جو ان کا وڈیروں کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ گدی نشینوں کا ووٹ ہے، وہ سسٹم ابھی میرا نہیں خیال کہ مطلب ہے کوئی بدلے گا. دیکھیں آج یہ پوزیشن ہے کہ مزدور جو ہے 750 روپیہ لینے والا، دیہاڑی کرنے والا، اس کے 4 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں 750 میں کیا بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچے ڈکیتیاں ماریں گے، چوریاں کریں گے. ٹھیک ہے نا، ہمارا علاقہ ویسے پسماندہ تھا. ٹھیک ہے نا، میں تو ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور چیرے پھاڑیں گے. تو ملک صاحب اس کے اندر آپ اگر سیاسی ریولوشن نہیں آ رہی تو آپ کاروباری اور دیگر ریولوشن بھی تو لا سکتے ہیں. سر میری بات سنیں،
وہاں دیکھیں یہ جو جب سے نون لیگ آئی تھی اقتدار میں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا زراعت کا۔ میں کسان کا بیٹا، مجھے زیادہ پتہ ہے، بیج اتنے ناقص لے کے آ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اگلے دن پروگرام میں بتایا ہے کہ 45 من ہم لوگوں نے اٹھائی ہے، میں اپنے ہوش میں نوجوانی میں نے 45 من کپاس اٹھائی ہے، آج 12 من سے اوپر نہیں جا رہی۔ مجھے پتہ ہے کیا وجہ ہے، بیج بالکل ناقص ہے۔ گورنمنٹ اس سائیڈ پہ وہ توجہ نہیں دے رہی۔ 65% رقبہ ہے آپ کے ملک کا زراعت، اگر زراعت کو یہ اٹھا دیتے ہیں، دیکھیں جو زہر ہے، زہر ناقصار ہے۔ جتنے ہم 12 سپرے، پہلے 3 سپرے کرتے تھے جناب، ساری بیماریاں مر جاتی تھی، بلکہ پرندے جو آتے تھے وہ مرے پڑے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 90s میں اس وقت جو مطلب یہ کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو ہے نا بڑے اچھے زہر آتے تھے، اچھے بیج آتے تھے، تو اب تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو ایک ایز اے سیاسی ورکر، جی، تو اس کے اوپر جب آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی ادارے کے اندر، کوئی ہمارے نہیں، ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ سوال ہی پیدا نہیں۔ زراعت والے دیکھیں، وہ جو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہا ہے، کسی نے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ کبھی دیکھے؟ وہ خود اپنا ذاتی کاروبار کر رہا ہے۔ محمود عثمانی صاحب، مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم زراعت کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ ہم ہماری جی بولیے یہ زراعت میں جیسے یہ بتا رہے ہیں مکی صاحب جو ہے، یہ گیلانی صاحب کا دور تھا، اس وقت کپاس ہوتی ہماری ہائیسٹ پیک پہ گئی تھی 1,30,00,000 من، یا بیل جسے آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ مستقل زوال پذیر ہے، اور آج جو ہمیں 90 لاکھ یا 95 لاکھ پہ رہ گئی ہے۔ 35-40 آج سے 12 سال پہلے اس وقت گروتھ اگر کرتی 5%، 10% سالانہ کے حساب سے بھی، تو آج کو 1,70-80,00,000 بیلوں پہ ہونا چاہیے تھا، پر وہ الٹی ریورس مار کے 90 لاکھ بیلوں پہ 85 لاکھ بیلوں پہ چلی گئی ہے واپس۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں کوئی ظاہر سی بات ہے زراعت کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جیسے ملک صاحب ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور میں تو ایک عدد و شمار دیکھ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کا دور واحد تھا پیپلز پارٹی کا دور میں، اس میں زراعت نے تھوڑی ترقی کی تھی، انہوں نے ریٹ بھی بڑھائے تھے، اس کے کسانوں کے لیے انہوں نے ریٹ بڑھائے تھے، تو اس زمانے میں جو آپ کی گندم تھی وہ بڑی تھی اور کپاس بھی بڑی تھی۔ حالانکہ میں پیپلز پارٹی کا بہت ناقد انسان ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے میں بہت رعایت نہیں کرتا ہوں، ان کے زمانے میں زراعت میں تھوڑی سی ترقی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب سے یہ نواز شریف صاحب کا دور آیا بالکل نیگلیکٹ کر دیا گیا زراعت کو، اور آج وہ حال ہے ہمارا کہ ہم کپاس بھی باہر سے منگا رہے ہیں، اور گندم بھی جو ہمارا سرپلس ہوتا تھا، جو ہم باہر ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیتے تھے، وہ بھی ہم باہر سے منگا رہے ہیں۔ اب صرف دالیں ہم باہر سے منگاتے ہیں، تو ہم کیسا زرعی ملک ہے؟ ہمارے پاس ایک زراعت کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جس میں ہم جو ہے کہیں کہ جی ہم خود کفیل ہیں۔ اب ہم اس چیز کے لیے بھی ہم ہر چیز باہر سے منگا رہے ہیں، دالیں، گندم، کپاس، تو آپ بولیے کہ اب آپ کے پاس بیچنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، خالی خرید رہے ہیں آپ ہر چیز باہر سے، پھر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ ٹھیک ہے عثمانی بھائی، بہت شکریہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ملک صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، اس علاقے کی سیاست پہ بات ہوگی، اس علاقے کے لوگوں کے رہن سہن پہ بات ہوگی، ابھی مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم اپنے علاقے پاکستان کی زراعت پہ بات کر رہے تھے۔ ملک صاحب، پولیٹکس میں تو کہیں پازیٹیو چینج نظر نہیں آتا، مہنگائی شدید ہو گئی ہے، شہری علاقے جہاں روزگار کے ذریعے آسان ہے، لوگ چھوٹی موٹی کام کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے ان علاقے، وہ پسماندہ علاقے جہاں روزگار کے ذریعے، وہاں ذریعہ کس طرح گزر رہا ہے، سروائیول کیسا ہے لوگوں؟ میں آپ کو اس وقت بھی بتا رہا تھا شروع میں کہ دیکھیں جو عام طبقہ ہے وہ رل گیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملیں چل رہی تھیں، 3-4 ملیں وہاں پہ کام کر رہی تھی، وہ کافی سارے لوگ وہاں پہ جو ہے نا مستفید ہو رہے تھے، وہ وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے، لوگوں کا چولہا آرام سے چل رہا تھا۔ اب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی کیونکہ کاٹن کی گروتھ ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ لوگ جو ہے نا، کوئی فیصل آباد جا رہا ہے، کوئی مطلب کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی شہر میں جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کہیں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی۔ دیکھیں آج اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک مزدور جو ہے 1000 روپے یا 750 روپے کمانے والا، وہ دیکھیں نہ گھی لا سکتا ہے نہ سبزی لا سکتا ہے۔ مجھے بتائیں نا، جس گھر کے افراد 10-12 ہوں اور غریب کے خود قدرتی طور پہ کہ وہ بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، جو امیر آدمی ہوتے ہیں نا وہ کیلکولیشن کے حساب سے جو ہے نا اولاد بھی یقین کریں، وہ کہتے ہیں جی 2 بیٹے ہو گئے 1 بیٹے ہو گئے ٹھیک ہے، مطلب بہترین چلے گا۔
تو مزدور وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنے بیٹے زیادہ ہوں گے یہ کمائیں گے، مزدوری کریں گے، اور ہم مطلب جو بوڑھے مطلب ماں باپ ہوتے ہیں وہ کھائیں گے۔ تو اب جو ہے نا یقین کریں گزارا ختم ہو گیا ہے جینے کا، اب روٹی کے لالے پڑ گئے، گندم نہیں مل رہی غریب کو، لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں غریب، مزدور جو ہے خاص طور پہ، اور متوسط طبقہ جو ہے یقین کریں وہ تو رل گیا، کیونکہ وہ اس کی کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کے کسی سے دروازے پہ جا مانگ کے نہیں کھٹکا سکتا، کیسے سکتا ہے؟ سفید پوش آدمی سر نہیں مانگ سکتا کسی سے۔ ملک صاحب تو پھر اس میں ہمارے یہاں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زراعت میں ترقی نہیں ہو رہی تو ہم کوئی اور کام کریں، کچھ اور لوگوں کا، جس طرح آئی ٹی کے اندر بہت تجربہ ہو گیا، تو ہم وہاں لوگوں کو پڑھا کیوں نہیں رہے وہاں پہ؟ سر تعلیم بھاولپور میں اچھے ادارے ہیں، وہاں تعلیم بہت اچھی ہے، میں کہتا ہوں کہ روزگار کے مواقع گورنمنٹ نے مہیا کرنے ہیں نا سر، وہ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ دیکھیں ہمارا علاقہ تو ہے زرعی، سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ پہلے ٹیکسٹائل ملیں تھی وہ ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، اب کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو بیچارے اب وہ مزدوری کرتے ہیں، بس عام بندہ جو ہے سر وہ مزدوری کرتا ہے، 750 روپے 800 روپے یہی مزدوری ہوتی ہے، جو مستری ہوتا ہے اس کی 1500 روپے ہے، تو اس کو کوئی دیکھیں وہ تو اپنے روٹی میں پورا ہے سر، وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھائے گا کہاں جو روٹی پوری نہیں ہے؟ روٹی پوری سر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، کیسے پڑھے گا؟ حالانکہ بہت اچھا نظام ہے بھاولپور میں، صادق محمد خان عباسی جو ہمارے نواب تھے ان کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان پہ بھی، اپنے خطے پہ بھی، انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیاں دی تھی، اپنا یہ جو ہے صادق پبلک سکول پورے پاکستان میں مشہور ہے، جتنی کریم ہے پاکستان کی، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے گھرانے ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں انہوں نے کالجز دی ہیں، یونیورسٹیاں دی ہیں، اپنے زمین سے دی تھی انہوں نے۔ جی ملک صاحب آپ کی بات بہت زبردست۔ عثمان صاحب کیا پاپولیشن ٹرانسفر کر دی جائے، ہم ان علاقوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں؟ اب اگر ہم ان علاقے کے اندر سے اگر آپ اس علاقے کے دیکھیں تو وہاں کراچی کے اندر، لاہور کے اندر ہماری پاپولیشن تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہے، لوگ یہاں رکشہ چلا رہے ہیں اور یہاں اچھا روزگار کما رہے ہیں، کیا پاپولیشن کی یہ بے تعدادی پیدا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ بات یہ کہ آپ ان کو وہیں روزگار فراہم کریں جہاں ان کی رہائش ہے، اب آپ ان کو وہاں روزگار فراہم نہیں کرتے تو وہ اٹھ کے کراچی آتے ہیں۔ اب آپ کراچی میں دیکھیں، اب یہاں پہ آپ کو جو آپ کراچی کے باہر کے لوگ نظر آئیں گے ان میں سرائکی بیلٹ سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ کے پی کے لوگ، پہلے کس زمانے میں پٹھان پاپولیشن زیادہ آتی تھی، پٹھان ابھی بھی آتے ہیں، پر اب وہ پشاور شاہ کے لوگ کم آتے ہیں، قبائلی علاقوں کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اور سرائکی بیلٹ آتی، پہلے ہمارے پنجاب کے لوگ بھی آتے تھے۔ جی ہاں بالکل۔ اور 80 کے بعد سے ظاہر سی بات ہے اس وقت جب سے لاہور نے تھوڑی ترقی کی ہے یا فیصل آباد نے ترقی کی ہے، ان لوگوں کا آنا اسٹاپ ہو گیا، ان کو ان کے خطے میں ہی روزگار مل گیا ہے، ان کا شہری ترقی کر گیا ہے، ان کو اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سرائکی بیلٹ ہماری جو یہ تھوڑی غیر ترقی یافتہ ہے، یہ ہمارا کے پی کے ہے، وہاں روزگار نہیں ہے، تو وہاں سے لوگ روزگار کی تلاش میں یا لاہور آتے ہیں، اور لاہور میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے زیادہ کراچی آتے ہیں۔ عثمانی صاحب آپ جس پارٹی کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے رہے، انہوں نے تو صوبے کا بھی جھانسا دے کے رکھا پی ٹی آئی نے، تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کو۔ صوبے کا جھانسا تو اگر صوبہ بن جاتا تو شاید ان میں کوئی لیجم چینج آتا۔ نہیں، اس سے کوئی صوبے سے کیا چینج آئی تھی؟ صوبے سے بھاری صوبے کا جھانسا تو دیکھیے گیلانی صاحب نے بھی دیا آخر وقت میں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی دیا، اس سے شہباز شریف صاحب نے بھی دیا، سب جھانسا دے رہے ہیں، بنا کوئی نہیں رہا۔ اسی کیا وجہ ہے اب یہ میں ہم تو صوبے بنانے سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ صوبے بنانے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو لمیٹڈ کرنی ہوتی ہے۔ اب جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا بلدیہ کے جو، اسی لیے اس کو ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کے اختیار اس شہر کے اندر ہی لوگوں کو ملے۔ اب میں اگر مجھے کوئی کام ہے، اب سپوز کریں میں کراچی میں سکھر میں رہتا ہوں، اگر مجھے کوئی سرکاری کام ہے تو مجھے وہاں سے 6 کلومیٹر یا 600 کلومیٹر طے کر کے سر 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے سندھ کو اختیارات دیے، کے پی کو دیے، اس کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اختیار دیے، اس کے بعد صوبائی اختیار کے بعد اس کو اور مزید ڈائیورٹ ہونا چاہیے تھا نیچے کی طرف، شہروں کی طرف، بلدیات تک جانا ڈویژن کی طرف جانا چاہیے تھا، ضلع کی طرف جانا چاہیے تھا، تو نہ ڈویژن میں گئے، نہ ضلع میں، تو صوبوں کے پاس نہیں، ڈویژن سے تو نہیں گئے، نہ ضلعوں کو گئے ہیں۔ یہی پنجاب میں حال ہے، یہی سندھ میں حال ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے اختیار ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں اختیار۔ ملک صاحب آپ تو پی ٹی آئی میں رہے ہیں، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی آپ کو جھانسا دے رہا ہے، یا نون لیگ نے آپ کو جھانسا دے کے رکھا؟ اب یہی کام ہماری الحمدللہ پیپل پارٹی کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے، جس میں آج آپ عہدے دار ہیں۔ نہیں میں عہدے دار نہیں ہوں، میں نے چھوڑ دیا، نہ ہی میں پی ٹی آئی میں ہوں، نہ ہی اسی میں، جو بندہ جو ہے نا بالکل ہی مطلب دونوں سے تھک گئے۔ یقین کریں جب یہ ریاست بہاولپور کا الحاق ہوا تھا تو اس میں مینشن تھا کہ اس کو آپ جو ہے نا اس کا درجہ دیں گے صوبے کا، ٹھیک ہے نا، یہ تو صدر ایوب کے وقت میں 1 یونٹ بنا،
تو انہوں نے دیکھیں صوبہ بننے سے یہ ہوتا کہ ہمیں نوکریاں مل جاتی، ہمارے بچوں کو جو ہے نا پھر لاہور نہ بھاگنا پڑتا. ایک تو ہمیں فنڈ جو ہے نا جنوبی پنجاب کو وہ نہیں دے رہے. ہماری جو بھی مطلب ہے وہ حیثیت ہے جنوبی پنجاب کو انہوں نے کبھی مطلب وہ ترقی نہیں دی. اس کا جو فنڈ بنتا ہے جو حق بنتا ہے وہ کبھی نہیں دیا. اگر دیکھا جائے تو مین نشتر ہاسپٹل ہی ملتان آپ کے پاس موجود ہے. اور سر اگر دیکھا جائے وہ سر وہاں پہ بھی آج غریب کو کوئی نہیں پوچھتا سر. وہاں پہ دوائیاں نہیں ملتی، پرچی پکڑا دیتے کہ جاؤ. غریب کا بچہ کہاں سے دوائیاں لے گا؟ اب روٹی کے لالے پڑ گئے سر تو دوائیاں کہاں سے لے گا؟ وہ مر جاتے ہیں بیچارے. دیکھیں وہاں پہ جو 2 دریا تھے ہمارے، دونوں ختم، سوکھ گئے ہیں. بیاس بھی تھا اور ستلج بھی تھا، آج وہ سوکھ گئے ہیں. تو یقین کریں وہ جو پانی ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. اب جو سنکھیا جو ہے نا اس پہ پیدا ہو گیا ہے. اور جتنا ہیپاٹائٹس ہمارے علاقے میں سر کہیں بھی نہیں ہے. یقین کریں ہر دوسرا بندہ افیکٹڈ ہے وہاں پہ. وہاں جا کے آپ سروے تو کریں. عثمانی بھائی بات سے بات نکل رہی ہے، کیا اس علاقے کو بھی متحدہ یا کراچی کی جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے قتل و غارت کر کے اپنے حقوق کو لیے، کیا یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہمیں خون کی ہولی کھیلنی پڑے کون گی؟ سے حقوق مل گئے بھائی، بلکہ الٹا جو ہے وہ سر 32 سیٹیں تو لی ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہی میں نے کہا کہ کون سے حقوق مل گئے، حقوق تو کوئی بھی نہیں ملے. ایسی بات ہے 80s میں جب ایم کیو ایم تھی تو اس وقت سب سے بڑا ایک ایشو جو ہمارے شہر کا تھا وہ کوٹا سسٹم تھا، چاہے وہ نوکری ہو چاہے. سر کوٹا کا تو منجن آج بھی بیچ رہے ہیں، کوٹا نہیں ہونے دیا، جبکہ آپ لوگ سارے فیڈرل میں بھی بیٹھے رہے، آپ تو امریت کے ساتھ بھی رہے. میں ہم تو خیر اس سے تعلق نہیں رکھتے، میں ایک بات کر رہا ہوں. وہ سب سے بڑا ایشو ہمارا کوٹا سسٹم کا تھا، کیونکہ کالج ایسی بات ہے اس وقت ہم بھی کالج یونیورسٹی میں ہی تھے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ 4 اس چیز میں محسوس ہوتا تھا کہ ایم ڈی یونیورسٹی ہے یا کراچی یونیورسٹی ہے یا آپ کی داؤد انجینئرنگ ہے. اب داؤد انجینئرنگ کا ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ اس وقت اس میں 700 سیٹیں تھیں. اب انجینئرنگ کی 700 سیٹیں ایک کالج میں موجود ہیں اور اس میں کراچی والوں کی صرف 80 سیٹیں یا 100 سیٹیں تھیں. باقی 600 سیٹیں جو تھیں وہ کوٹا یا تو پنجاب کا تھا یا لونے سندھ کا تھا یا کے پی کا تھا. تو اب کراچی کا لڑکا جو پرسنٹیج یہ کراتا تھا 85-90% اس کو داخلہ ملتا تھا ایڈی میں بھی اور داؤد انجینئرنگ میں، کیونکہ سیٹیں ہی بہت چھوٹی سی تھیں. اور یہی جو آپ کے لونے سندھ کے لڑکے تھے یا اور پنجاب والے سے ان کو پریفرلی 40% میں 50% 60% میں داخلہ مل جائے. تو یہاں کا لڑکا جو یہ سوچتا تھا، ہم اس زمانے میں ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ بھائی ہم کو داخلہ نہیں مل رہا، ہمارا شہر ہے، ہمارے شہر کا کالج جو ہے ہم کو داخلہ نہیں مل رہا اور یہ باہر سے لڑکے جو آ رہے ہیں ان کو پریفرلی داخلہ دیا جا رہا. اور اصل میں ایک ریشو سے ہوتی تو بات تھی. اب آپ سوچیں 700 سیٹوں میں سے 100 سیٹیں کراچی کی ہیں اور باقی 600 سیٹیں اور کسی سٹی کی ہیں. تو یہ ایک انسان کو کرنے والی بات تھی کہ وہ پریشان بھی ہوتا تھا. صاحب اس کے اوپر بھی تو اس پارٹی نے ساری عمر اپنا بزنس کیا لیکن ایک بھی ریفارم نہیں کی انہوں نے. اب جو پارٹی کوٹا سسٹم کا منشور لے کے اوپر آئی تھی، اب ہم 30-40 سال بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا موٹو تو پورا کیا ہی نہیں تھا. تو آپ کو اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ اپنا ٹارگیٹ حاصل ہی نہیں کر سکے. اب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، آج 30 سے آج 40 سال کے قریب ہو گئے. تو آپ اپنا ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکے، بلکہ الٹا آپ نے شہر میں اتنا ادھم 40 سالوں میں رہا ہے کہ شہر کا انویسٹرز یہاں سے بھاگ گیا، صنعت کار یہاں سے بھاگ گیا. اس کے علاوہ ہڑتالیں میں لوگ کارخانے تباہ ہو گئے، لوگ کاروبار تباہ ہو گئے. کاروبار کس کے تباہ ہو گئے؟ شہر کے بیچ والوں کے تباہ ہو گئے. اب ہم بھی یہیں رہنے والے ہیں، آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ جی وہ ہڑتالیں کہاں ہوتی تھیں، سینٹرل اور جہاں پہ جو ان کے علاقے تھے وہیں ہوتی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے سوراخ بورڈ سب کھلا ہوتا تھا، سوراخ بورڈ میں تو کاروبار متاثر نہیں ہوتا تھا. وہ ایک زمانے میں متاثر ہوتا تھا، اس کا بھی میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 96-97 کی بات. میرا اس زمانے میں فیکٹری تھی میری سوراخ بورڈ کے اوپر. میرا جو یوبیل اسپورٹس کمپلیکس میں میرا گھر تھا سوراخ بورڈ. اب 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ. اور آپ یقین کریں میں 90s میں اپنی فیکٹری نہیں جا پاتا تھا. وہ اتنا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے کر سکتے تھے ہم. اتنا زیادہ غدر مچا ہوا تھا، روڈوں کے اوپر آگ لگی ہوئی لگا. اس سے کیا ہوا، میری اپنی فیکٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اب آدمی کتنی ہڑتالیں سہ رہے ہیں، کتنا بٹھا کے مزدوروں کو تنخواہ دے گا. تو یہ چیزیں جو تھی اس نے شہر کے انویسٹرس کو، صنعت کار کو یا کارخاندار کو یا تاجر کو اس کو تباہ کر دیا. وہ دکان نہیں کھولے گا، دکان کا کرایہ تو اس نے دینا ہے. ملک صاحب اتنا زبردست، اب ہم لوگ سارے مسائلوں پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بزنس مین بھی ہیں آپ، زراعت سے بھی شعبے میں تعلق رہا آپ کا. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس کا کوئی فیوڈلز کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ جیسا آدمی، مطلب ہماری جنریشن کے اندر دنیا نے اپنے اندر کوئی چینجنگ لائی، ریولوشن آئی، نوجوان نسل آگے نکلی. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر نکلتا ہے، اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں ٹرین کا غلط سگنل کھول کے اس نے کسی اور طرف ہمیں نکال دیا.
تو کوئی ایسا چینج آنے کا چانس نہیں لگتا آپ کو فیوڈل کے اگینسٹ؟ سر یہ ہے کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی لیڈر دے گا. دیکھیں اللہ پاک کا ایک مطلب آپ نظام نے بھی ہے. ان کے مولوی والی بات کر دی کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف دعائیں مانگتے رہے سر ہم، مطلب انفرادی کوشش ہماری نہیں ہے. سر دیکھیں آج میں یہاں کیوں آیا ہوں کراچی بات کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ بالکل سر، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم آئے، آپ نے اس کو سر استعمال اسی کیا. لیے آیا ہوں نا بالکل سر، نہیں کہ جنریشن میری بات آپ پہنچائیں گے، لوگ دیکھیں گے. یہی تو کوشش، میں تو فرد واحد ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں نظام چینج ہونا چاہیے. غریب مر جائے گا لوگ. بلکہ میں نے اگلے دن بات کی نا تو میرا بھائی نے ٹوکا کہ آپ کیوں بات کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہے نا جرائم کی دنیا میں چلے جائیں گے، پھر جب غریب کے بچے کو نوکری نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی. سر کوئی لیڈرشپ چاہیے ہمیں. یہاں ہمیں ایک امید ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایک ہستی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا انشاءاللہ غریب کی بات کریں گے. وہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ملک صاحب کی بات سنی آپ نے، محمود عثمانی صاحب کی بھی باتیں سن رہے ہیں. اب سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے اگلی بات کریں گے ہم انشاءاللہ. خواتین کے گروپ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، تھوڑا سا بریک کے بعد دوبارہ. تھینک یو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا جسم میری مرضی جیسے ایک بدنما داغ، لوگ اس کو جو بھی کہیں لیکن میں اس کو بدنما ہی کہہ دیتا ہوں. میرا ایک موقف ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو پردے میں دیکھا، میں نے اپنی بہن کو پردے میں دیکھا، میں نے اپنی بیٹی کو پردہ کروا دیا. پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو شٹل کاک دے دی، بلکہ میں نے ان کو عزت اور احترام دیا. انہیں سکھایا کہ بیٹا نظر زندگی میں خوبصورت چیز اور خوشبو والی چیز کے پیچھے ہی چیز جاتی ہے، بدنما چیز کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اکٹھے ہو کے کچھ ایسے سسٹم پہ بھی کام کرنا شروع کر دیے جو ہماری روایت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، مرد اور عورت برابر ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مختلف حصے پیدا کیے، ان کا استعمال بھی ویسا ہی رکھا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان ایک مشین بناتا ہے تو اس کی ایک کیٹلاگ دیتا ہے، اس کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اس کی ایک پوری بک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے مینول کو اس طرح چلانا ہے تو آپ بہترین چلیں گے. لیکن اگر آپ اس کو اس سے ہٹ کے بات کریں گے، اس کو غلط طریقے سے چلائیں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گی. اسی طرح انسان کو تخلیق کرنے والے رب نے انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضاء پیدا کیے اور ان کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا. انہیں بتایا کہ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. ناک کا استعمال خوشبو لینے کے لیے اور آپ کی حس کے لیے ہے، ہونٹوں کا، زبان کا، کھانے کا، آنکھ کا، ہر چیز کا استعمال رب نے بتایا. ہم اس کا کچھ اور طریقے سے زاویہ سوچتے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی جیسے جسم. ایسے نعرے سن تو لیتا ہوں لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ باس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پہ صاف لکھ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ خیر ایمان والوں کے لیے بات ہے. ملک صاحب، ہمارے رورل ایریا کے اندر ہماری خواتین ان پڑھ ہیں، بیوقوف ہیں، سیدھی ہیں، ان کو ایسے نعروں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے ان کے مسائل ہی اتنے ہیں، ان کے وہ الجھی ہوئی ہیں. وہ بچوں میں اور گھر کے چولہے میں، روٹی پکانے میں، جانوروں کو پالنے میں ان کی زندگی وہ ہے. تو کان میں پڑی ہوئی بات تو کوئی نہ کوئی اثر کر ہی دیتی ہے. نہیں، وہاں پہ دیہات میں مشکل ہے. دیکھیں عورت تو بی بی فاطمہ تو زہرا بھی تھی، عورت تو اماں ختیجہ بھی تھی. سبحان اللہ. تو یہ عورتیں کس کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں؟ پہلے ہی ہم لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، پاکستان تباہ ہو چکا ہے. تو یہ مزید کس کے ایجنڈے میں چل رہی ہیں؟ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ کیا ایسا ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں حقوق؟ یہ کسی فارن ایجنڈا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا. جو بھی بچتا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بس ختم ہو جائے گا. پھر جس کی بیٹی کہنا نہیں مانے گی، جس کی ماں کہنا نہیں مانے گی. دیکھیں مرد کو بنایا ہے نا میرے آقا کریم نے، گھر کا جو ہے سربراہ مرد کا کہا ہے. اللہ نے بھی اس کو جو ہے نا زیادہ حصہ دیا جائیداد میں سے، اس کو سربراہ کہا ہے. جبکہ عورت کو 2 حقوق دیے سر، باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ دیا، شوہر کی دیکھیں بھی میرے دیا. آقا پھر بھی ہم کریم نے حقوق مانگتے ہیں. کتنا عورت کے متعلق جو ہے نا فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے رکھو، اس طریقے سے رکھو، گیلی ٹہنی ہے، مطلب ٹوٹ نہ جائے، اس کو پیار سے. دیکھو ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے، اس نے تو سارے حقوق دیے ہمیں. یہ کون سے حقوق مانگتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کون سے حقوق کس سے مانگ رہی ہیں؟ محمود بھائی،
बात ये कि मानने वाले के लिए तो इस्लाम है, जो नहीं मानते उनके लिए हम क्या करें? नहीं, शहरी ये इलाके असल के में गलत फहमी है। उन्होंने जो एक, जिसने भी ये नारा बनाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसने नारा तो बनाया, और उसको ये नारा इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। अब इस तरह से बनाते तो इतनी गलत फहमियाँ नहीं होती। इस मेरा जिस्म मेरी मर्जी से असल में लोगों ने उसका एक मजाक बना लिया और उसको एक गलत वे में लेके चले गए। हालांकि उनका नारे लगाने वालों को ये मकसद नहीं है कि जी हम मादक वगैरह आज़ाद हो जाएंगे, वो हो जाए। उनका मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी पे हमारा हक तस्लीम किया जाए। अच्छा, ये हक तस्लीम जो है, जाहिर सी बात, जैसे मलिक साहब बोले देहात की औरत या और घरेलू औरत, अब उनको तो इन चीज़ों से मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं। सर आपको लगता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारी बच्चियां जो बरगलाई जा रही हैं वो सिर्फ इन्हीं इलाकों से बोल रहा है। ये मैं हिडन आई के प्रोग्राम से सच कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो हमारी उन अनपढ़ और सीधी बच्चियों की है, जिनको अशऊर नहीं है। उनके लिए बड़ी रोशनी और रानाई है, वो इससे निकल जाती हैं, वो अपना बाजार छोड़ देती हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं इस बात का आपको कैसे बाबर कराऊं इस बात आपको को? शऊर देने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, आपके हर मसले का हल सिर्फ तालीम है। चल जैसे अभी आपने एक बात बोली कि जी आप ये वडेरों के चुंगल से कैसे निकलेंगे या सरदारों के चुंगल से कैसे निकलेंगे, उसका भी हल सिर्फ तालीम है। जब उस इलाके के बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा, तो जैसे ही उनके पास पैसा आ जाएगा या ताशऊर आ जाएगा, तालीम आ जाएगी, तो वो ना इन औरतों की बात सुनेंगी, ना सरदारों की बात सुनेंगी, ना किसी की, क्योंकि वो खुद कफील हो जाएंगे अपने खाने पीने में। क्योंकि ये इंसान का जो पेट है ना, उसको मजबूर करके रखता है। अब अगर कोई सरदार, अब आपको मैं जैसे आप वोट देने की बात कर रहे थे कि वो सरदार जी जो है वो वहाँ से जीत जाते हैं, सब मलिक साहब बता रहे थे, उसकी वजह ये होती है कि वो लोगों को पैसे का लालच देते हैं, और वो गरीब पैसे के लालच में क्यों आता है? उसका पेट खाली होता है। ठीक है ना? तो अब ये दो ही बातें हैं, उनको तालीम दिलाएंगे, शुरू से वो तालीम हासिल करेंगे तो वो बाशऊर भी होंगे। मलिक और साहब जिस तालीम की ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो वो सिस्टम इकट्ठा ना हो सका। सही। हम तो किसी एक सिस्टम पे इकट्ठे नहीं हो सकते। बेशक। अब आप इनसे पहला सवाल तो पूछे, तालीम कौन सी वाली दिलाएं? आपके इलाके के अंदर लोगों को अभी बुनियादी रोटी नहीं मिल रही, आप तालीम कहाँ से दिलवाएंगे? सर ये देखे ना, वही है ना कि निज़ाम तो गवर्नमेंट ने करना है ना, ये वसाइल तो उन्होंने देने हैं ना, तो वो तो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं सारे, जितने भी हुक्मरान। आज के दौर में देख लें कि किसी को पड़ी हुई है गरीब के लिए, किसी को नहीं पड़ी। किसी तालीम की या किसी शोबे के मुतालिक बात करें, वो तो कहते हैं वो कहते हैं इमरान खान को जेल में डाल दो, या ये गंदा है, वो कहते हैं कि ये सारे कट्टे हो, चोर कट्टे हो गए। तो इसी चक्कर में गरीब और मुतवस्सित तबका ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया ना जी। देखिए, आप अगर कारोबार करते हैं तो पहले क्या कॉस्ट पड़ती थी, अब क्या पड़ रही है? देखिए, आप रोटी की बात कर रहे हो और तालीम पर, आपको तालीम दिलानी है, भले आप 3 वक्त की जगह 1 वक्त खाएं। आप बच्चों को तालीम दिलाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझ लीजिए, आप रोटी खाते रहिए, तालीम न दिलाइए, आपकी अगली सर नस्लें भी बात ऐसी रोटी आपकी खाती सही है, सही है। साहब, तालीम, एक बात बताइए कि हमारे यहाँ एक बाशऊर आदमी होने में आपको साल लग जाते हैं, लेकिन बेशऊर लोगों की तादाद ज्यादा है। काउंटर कैसे करें इस जैसे नारों को, जिसका मकसद लोग कुछ और समझ रहे हैं? इसका मकसद, इसको सिर्फ आप तालीम से ही काउंटर कर सकते हैं। तालीमी शऊर देती है। आप हर एक को अगर हम मजहबी तालीम देने लगते हैं तो आप हमें मुल्लाओं का ताना देना शुरू कर देते हैं। ऐसे। किसी भी तालीम उनका दिमाग खोलती है। पर हमारे असल में मदरसों में, अब मैं ये सब बातें इतना खुल के नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसे मदरसे में भी जो है तालीम तो आजकल अच्छी भी दी जा रही है, साइंस भी पढ़ाई जा रही है, और उसके बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, भले आप मदरसों में पढ़ाएं, क्योंकि अब देखिए मदरसों ने भी पाकिस्तान की तालीम के लिए बहुत काम किया है। ठीक है ना? अगर आज मदरसे नहीं होते, आज बहुत मदरसे खुले और फ्री में लोगों को तालीम दे रहे हैं, तो वो जो KPK के बच्चे इतना पढ़ गए हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या इस्लामियात की तालीम है, कुरान की तालीम हासिल की हुई उन्होंने, तो ये आज आपकी जो आबादी है, ये तो आधी से ज़्यादा जाहिल होती। स्कूल में तो सब नहीं पढ़ सकते थे, वहाँ गरीब इलाके के लोग हैं, वो कैसे पढ़ते? उनके तो बच्चों को एक खाने की सहूलत भी मिल गई, रहने की सहूलत भी मिल गई, और उनका तालीम भी मिल गई। इस हिसाब से वो पढ़ भी लिए और कराची में आके बस भी गए हैं, लाहौर में आके बस गए, शहरों में आके बस गए। अगर उनको ये सब आप प्रोवाइड नहीं करते मदरसे, तो आप मुझे ये बताइए कि उनको तालीम आप कैसे दिलाते? KP में रहे तो तालीम हासिल कर, कबायली इलाकों में कैसे तालीम हासिल करते हो? तालीम हासिल कर ही नहीं सकते थे। मुझे एक सहूलत मिल गई शहर आने की, रिहाइश की, खाने की और पढ़ने की। तो मलिक साहब, हमारे पास 2 मिनट है जी सर। कोई ऐसी रेवोल्यूशन का तरीका बताएं कि मेरी कौम बाशऊर हो जाए, मेरी कौम पढ़ लिख जाए, मसाइलों से निकल जाए। आप जैसा लीडर जो अपने इलाके के अंदर बिल्कुल जमीन की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोई हल कैसे निकालेगा? क्या निकालते हैं साल? सर बात यह है कि मैं तो मायूस हो चुका हूँ, यकीन करें।
حل تو یہی ہے کہ جب تک لیڈرشپ چینج نہیں ہوگی نا، کوئی درد مند انسان کو آنا چاہیے، یا رجیم چینج کہتے ہیں نا، کوئی ایسی رجیم چینج آئے، ٹھیک ہے نا. ہم اس چیز کے، یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ ہم لوگ پہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہو رہی. یہ تو کوئی ایک بندہ ہے، وہ کہاں تک کھائے گا؟ میں کہتا ہوں ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے، وہی سنبھالے، آخر وہ اس کی ہوا جو ہے نا کہیں کسی حد تک رک جائے گی. جو بھی آتا ہے وہ 5 سال پورا کرنے کے لاتے ہیں. اور اپنے دیکھیں، میرے اپنے وہاں پہ ایم پی ایم ایل اے بنتے رہے جو لوگ، ان کی جب وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے، اس وقت کی ان کی جائیداد دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. مجھے تو یہی ہے کہ کوئی ایک انسان آنا چاہیے، یا کوئی ایسا جیسے صدارتی نظام ہے وہ لے آئے. محمد عثمانی بھائی 1 منٹ ہے، کیا کہیں؟ ملک صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. یہ جگہ پہ اگر جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کی جھول آڑ جسے ہمیں کہتے ہیں وہ تو بڑھتی جاتی ہے. پیٹ کبھی کسی کا نہیں بھرتا، بلکہ وہ جب زیادہ عرصے رہتا ہے تو وہ زیادہ کھانے لگ جاتا ہے. تو اس کو پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھنے جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ایک جمہوری نظام ہے کہ 5 سال بعد 4 سال بعد آپ چینج کر دیتے ہیں، تو اس پہ ایک خوف بھی ہوتا ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اس کے بعد ایک وہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ احتیاط بھی برتتا ہے، اور اتنا نہیں کر پاتا جتنا کہ یہ ایک آپ ڈکٹیٹر کو آپ دیکھ لیں. آپ فلپین میں دیکھ لیں اور بہت سے ڈکٹیٹرز دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جو ہے ان کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کرنے والا ہوتا ہے، احتساب کوئی نہیں کرنے والا. جبکہ جمہوری انسان جو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات اس کا احتساب تو ہوتا ہے نا، الیکشن میں کسی طرح سے بھی ہوتا ہے، یا لوگ مخالفین تو شور مچاتے ہیں نا. تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ 4 سال بعد ایک آدمی چینج کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو کھانے کے لیے اتنی نہ پڑے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے اور تھوڑا ملک بھی چلائے. کیا خلافت کا نظام صحیح نہیں تھا؟ میں بھی یہی کہنے لگا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خوبصورت لوگوں کے ساتھ، خوبصورت باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ملک صاحب، آپ جس علاقے سے آئے اس علاقے کی نمائندگی آپ نے کی، تھینک یو ویری مچ. میرے لیے اعزاز ہے آپ کا تھینک یو. پروگرام ہے نا. اللہ محمد خوش عثمانی رکھے. صاحب، آپ کا ایکسپیرینس اور اس شعبے میں آپ کی علم سے مجھے فیض یاب ہوا. میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیا کہوں، یہ وطن میرا ہے. میں نے، میرے آباء و اجداد نے اس وطن کے اندر اپنا خون دیا. خواتین و حضرات، ساری عمر گزر گئی اس وطن کے ساتھ، اس کے غم میں مرتے ہوئے. دعا کر رہا ہوں صرف کہ اللہ کو ابن مریم بھیج دے، کوئی مسیحا بھیج دے جو میرے وطن کی ایک ایک چیز کو درست کر دے. میرا لفظ جب پاکستان میرے دل میں آتا ہے، خواتین و حضرات، دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے. دنیا کے اندر اپنے پاسپورٹ، اپنے ملک کا NIC لے کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. میں صرف اللہ سے آج کی اس بڑی رات کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے وطن کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا خواب میرا قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرے علامہ نے دیکھا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انتظار مجھے بھی رہے گا، آپ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اللہ حافظ.